اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، قمری تقویم جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، ویسے تو ہمارے ہاں انگریزی کیلنڈر یا مسیحی کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، جس کو ویسے تو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے مسیحی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم عیسوی کیلنڈر کہیں، وہ کہتے ہیں اس کو مسیحی کیلنڈر کہا کریں۔ تو ہم لوگ ہجری کیلنڈر یوز کرنا چاہیے ہمیں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ کئی اسلامی ممالک میں ہجری کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک رواج ہے اور ہمیں اسی رواج پہ چلنا ہے، لیکن جو مبارک مہینے ہوتے ہیں ان کو ہم ہجری کیلنڈر کے ذریعے ہی پا بھی لیتے ہیں اور پھر ان مبارک مہینوں میں ہم اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو قمری تقویم ہے جس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اس میں اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور رجب المرجب کی وجہ تسمیہ کہ اس کو رجب کیوں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جنگ و جدال قتال یہ نہیں ہوا کرتے تھے دور جاہلیت میں، جس کو ہم بڑا تاریک دور کہتے ہیں۔ اس دور میں قتل و غارت نہیں ہوتی تھی اس مہینے میں، اس لیے اسے الاسم رجبن بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو دیکھیے کہ اس زمانے میں یہ قتال نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک ضمناً بات عرض کرتا رہوں کہ اب آج کے دور میں آپ اگر نظر ڈال لیجئے، اور خاص طور پر مسلمانوں کی حالت پر، تو ہم رجب میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم رجب میں قتل و غارت کر رہے ہیں، ہم روزانہ لاشیں گرا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان کہتے ہیں۔ اور اگر ہماری مسلمانیت پر کوئی انگلی اٹھا لے تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ آپ ہیں کون ہمیں مسلمان نہ سمجھنے والے۔ ہاں جی بالکل، ہم یقیناً نہیں ہوتے کوئی، لیکن آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو آپ بھی ذرا غور فرمائیے کہ ہم رجب المرجب میں کیا کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ سے ہم باز نہیں آتے۔ رجب ہی میں الیکشنز بھی ہوئے، اور ان الیکشنز میں ہم نے کیا کیا؟ ایسی دھاندلی کی، ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں 100% ہی ووٹ پڑنے چاہیے تھے، وہاں 200% پڑ گئے۔ یعنی 100% تو بڑا مشکل تھا پڑھنا۔ ایک بچہ، یعنی ووٹ ڈالنے والا بچہ کہہ رہا ہوں، وہ بچہ نہیں جو ووٹ ڈال نہیں سکتا، ہر بچہ ووٹ ڈالنے کے لیے چلا گیا، لیکن 200 بھی پڑ گئے، 300% بھی پڑ گئے۔ تو خیانت کی یہ تو بڑی اعلیٰ مثالیں قائم ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال اس کو الاسم رجبن کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھیں۔ الاسم رجبن، اسم بنیادی طور پر گونگے کو کہتے ہیں، آواز نہیں آنا۔ تو رجب میں آواز نہیں آتی تھی، تلوار کی، تیروں کی، ان کی جھنکار نہیں سنائی دیتی تھی، لیکن ہمارے رجب میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی ہے، بندوقوں کی سنسناہٹ بھی ہے۔ تو یہ سارے آوازیں ہم سنتے رہتے ہیں، بلکہ اب تو بم دھماکوں کی آوازیں بھی ہیں۔ تو یہ رجب کے مہینے میں جاہلیت میں، دور جاہلیت جس کی بڑی مثال دی جاتی، دور جاہلیت، تاریک دور، اس تاریک دور میں رجب میں تلواریں نہیں چلا کرتی تھیں۔ الاسم رجب۔ بہرحال اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے، اور اسی ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یہ رجب المرجب۔ اور اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ رجب میں قبول فرماتا تھا۔ اس وقت جب جو بھی مظلوم، اس وقت کوئی عقیدہ، ظاہر ہے کہ زیادہ تر مشرکین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کی دعا بھی قبول کر لیتا تھا جو رجب میں ظالم کے لیے بد دعا کرتے تھے، ظالم کے لیے بد دعا۔
کیونکہ یہاں انسانیت کا معاملہ ہے۔ اب وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مشرکوں کا کیا مقام ہے یہ قرآن میں واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا، معاف بھی نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں ظالم کا اور مظلوم کا معاملہ آ جائے، اللہ تعالیٰ رجب میں ظالم کے خلاف بد دعا قبول فرماتا ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ توبہ کی آیت ہے، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ان بے شک، عدت الشہور تعداد مہینوں کی، عند اللہ نزدیک اللہ کے، اثنا عشرہ 12۔ اب جب ہم شہرن کہتے ہیں تو ماہ میں آ جاتے ہیں۔ 12 شہرن 12 ماہ ہے، فی کتاب اللہ اللہ کے نوشتے میں، اس کے صحیفے میں، اس کی کتاب میں۔ اب یوم خلق السماوات، جس دن سے پیدا فرمائے اس نے آسمان، والارض اور زمین، منہا ان میں سے، اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی ضابطہ ہے سب سے زیادہ درست۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو نہ ظلم کرو تم ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر باہم جنگ کر کے۔ میں نے آپ کو لفظی ترجمہ بیان کر دیا، تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت واضح ہے کہ اللہ کے نزدیک 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب المرجب کا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اس مہینے میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب اور شعبان میں اللہ ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما دے، اس میں برکتیں رکھ دے، اور ہمیں ساتھ خیریت کے رمضان میں داخل کر دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ایک اور جگہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن پاک کی تمام اذکار پر اور تمام صحیفوں پر، اور شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صحابہ کرام پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر۔ اب دیکھیے کہ جس طرح یہ حدیث ہے کہ رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ پہلا اگر ہم جزو حدیث کا لے لیں تو اللہ جل مجدہ نے اپنے پیارے، اپنے محبوب، اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حسن الوہیت اور ربوبیت کے جلووں سے سرفراز فرمانے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ یہ رجب کا ہی مہینہ تھا، اور آپ کو معراج شریف سے مشرف فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براق کی رکاب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھام رکھی تھی، اور لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی۔ سند المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی، ان کی بڑی خوبصورت ایک تفسیر ہے، تفسیر کبیر از امام رازی۔ اس میں امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا براق کی رکاب تھامنا، بہت بڑا ہی خوبصورت جملہ آپ نے رقم فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا براق کی رکاب تھامنے کا جو عمل ہے وہ فرشتوں کے سجدہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور فرمائیے، فرشتوں کے
سجدہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور آج کے 2 دن بعد، یعنی آج منگل ہے اور انشاءاللہ کل بدھ آئے گا اور پھر انشاءاللہ جمعرات، 2 دن کے بعد ایک لیلۃ الرغائب آنے والی ہے اسی رجب میں۔ اب یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے جامع الاصول میں ایک حدیث نقل کی ہے جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم تک پہنچی ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ الرغائب کا تذکرہ یوں فرمایا کہ وہ پہلے جمعے کی رات ہے، یعنی جمعرات کا دن جب گزر جاتا ہے تو پہلے جمعے کی رات لیلۃ الرغائب ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس رات میں مغرب کے بعد 12 رکعت نفل 6 سلام سے ادا کیے جاتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھا جائے جو میں ابھی آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے علاوہ 13، 14 اور 15 یہ ایام 20 یہ چاند کی 13، 14 اور 15، اس میں تو روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو ایام 20 کی راتیں جو رجب میں آئیں گی، ان راتوں میں ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ ویسے تو ہر رات میں ہمارے پہلو بستر سے الگ رہنے چاہیے، لیکن چونکہ ہو نہیں پاتا تو کم از کم ہم ان 3 راتوں میں تو بیدار رہیں، اور ان تینوں راتوں میں حسب توفیق نوافل ادا کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، اور درود شریف کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اپنی مغفرت کی التجا کرنی چاہیے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے، اور فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک رات ہے، 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور یہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ اس میں 12 رکعت 2 کر کے ادا کریں، اور پھر آخر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر 100 مرتبہ یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد استغفار 100 مرتبہ، اور پھر درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے تمام امور کی دعا مانگیں، اور اس کے بعد اگر صبح کو روزہ رکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 60 برس کے گناہ مٹا دیتا ہے صرف یہ عمل کر لینے سے، یہ روایت میں آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جید صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعزاز سے سرفراز فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے سنا ہے، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ جس نے رجب میں کچھ بھی خیرات کی تو گویا اس نے 1000 دینار خیرات کی، کچھ بھی خیرات، کچھ بھی اگر آپ کے پاس ہے، مثالاً کہتا ہوں اگر ایک کھجور ہی آپ کے پاس موجود ہے اور وہ بھی آپ نے خیرات کر دی تو آپ نے 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 1000 دینار آپ نے خیرات کیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی لکھے گا، اور 1000 درجہ بلند فرما کر تمام گناہ مٹا دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے ناظرین محترم، رجب کا مہینہ ظلم چھوڑ دینے کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ فصل کرنے کا، کھیتی بونے کا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو رجب کے مہینے میں اس کھیتی کو اور توانا کیجیے تاکہ آخرت میں جب آپ پھل کاٹیں تو بہت اچھا پھل کاٹیں۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ 21، 22 اور 27ویں رجب اس میں شیرنی پر فاتحہ کا اہتمام کریں، کیونکہ بہت سارے بزرگان دین اور جید ہستیاں اس مہینے میں یا تو
آپ کی ولادت ہوئی یا وصال ہوا. جیسے کہ ام المومنین حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے علاوہ حضرت زینب بنت جہش ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ایک اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ان ایام سے تعلق ہے، رجب کے دنوں سے تعلق ہے. اور اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہمارے خواجہ، ہمارے آقا، ہم غلاموں کے آقا. ہمارا تو بہت دور تعلق ہے، اتنی جلدی تعلق نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بڑے غلاموں کی صفوں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. ہم کیسے سرکار سے اپنا تعلق فوراً جوڑ لیں؟ ہمارے تو نصیبی ہم تو ہیں ہی نہیں، بس امتی ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارا نصیب اور کیا ہوگا؟ اب غلاموں سے تعلق ایسے کیسے جوڑ لیں؟ ہمارے خواجہ بھی کوئی ہیں، ہم عاشقوں کے بھی خواجہ ہیں، اور ان خواجہ کا نام ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال رجب المرجب میں ہے. اور اس کے علاوہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ. تو اور بہت ساری ہستیاں ہیں جن کا وصال اور ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے. تو اس شاخ کو چاہیے کہ اس مہینے میں عبادات کریں، جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں. اور ایک بڑی خوبصورت عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. اور اصل کام تو خدا کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ راضی ہو گیا تو ناظرین محترم سمجھ لیجئے کہ بس دنیا میں تو یہ زندگی گزر ہی جائے گی. اصل تو آخرت کا معاملہ ہے. وہ راضی ہو گیا تو آخرت سنور گئی. اور اللہ کو راضی آپ کر سکتے ہیں اس مہینے میں روزے رکھ کر. کثرت سے روزے رکھیے. ویسے تو ہر مہینے 3 روزے رکھنے چاہیے، لیکن جس قدر آپ روزے رکھ سکتے ہیں. یہ شعبان اور رجب یہ رمضان کی پریکٹس کا مہینہ ہے. اب رمضان آنے والا ہے. پورا سال میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ہر مہینے نفلی روزے رکھتے ہیں، وہ متقی پرہیزگار، ان کا اس وقت تذکرہ نہیں ہو رہا. لیکن ہم پورا سال روزہ نہیں رکھتے اور رمضان کا انتظار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ جی روزہ لگ رہا ہے، پریشانی ہو گئی، کب روزہ کھلے گا، بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت پریشان ہوں، ہائے ابھی تک اذان نہیں ہوئی. تو یہ ساری باتیں آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ پورا سال رمضان کو یاد نہیں کرتے. پورا سال رمضان کو پتہ ہے کیسے یاد کرتے ہیں؟ ہر مہینے 3 روزے رکھ کر. رسول اللہ نے فرمایا ہے ہر مہینے 3 روزے رکھنے چاہیے. جب آپ ہر مہینے 3 روزے رکھیں گے تو رمضان یاد رہے گا آپ کو، رمضان کبھی نہیں بھولیں گے آپ. تو پھر رجب میں اور شعبان میں پریکٹس کریں رمضان کی، تاکہ روزے ویسے تو ہوتے ہی بہت خوبصورت ہیں، طبیعتاً بھی خوبصورت گزر جائیں، مزاجاً بھی خوبصورت گزر جائیں. یہ ہم جو طبیعت اور مزاجاً روزے خوبصورت نہیں گزارتے، بلکہ دفاتر سے 3 بجے چھٹی ہو جائے گی، کیوں بھائی رمضان ہے. ارے میں تو کہتا ہوں اور زیادہ کام کرنا چاہیے. یہ عامر لیاقت حسین جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، سب کے رمضان میں ٹائمنگز کم ہوتے ہیں، میرے بڑھ جاتے ہیں. میں رمضان میں میرے جتنے ٹائمنگز ہوتے ہیں نا، یہ میں آپ کو بس کیا بتلاؤں. 3 گھنٹے میں سوتا ہوں پورے رمضان، یعنی ہر روز آپ سمجھ لیجئے کہ 1 رمضان سے 30 رمضان تک روزانہ میرے سونے کا جو وقت ہے وہ 3 گھنٹے ہوتا ہے. ٹیلی ویژن پر رہتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ، دعائیں بتا رہا ہوں، نعتیں سن رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اچھی باتیں ہو رہی ہیں، صحابہ کے تذکرے ہیں، سرکار کے تذکرے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہے، اس کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، نیکیاں ہیں، لوگوں کے ساتھ مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے، خوشیاں بانٹنی ہیں، تقسیم کرنی. تو یہ شہر و مواسات ہے. لہٰذا اس میں تو آپ کے اوقات بڑھ جانے چاہیے، لیکن اوقات کم ہو جاتے ہیں. 3 بجے بھاگ جاتے ہیں سب دفاتر سے کہ بھئی روزہ لگ رہا ہے، روزہ گھر جا کے کھولیں گے. تو بہرحال پریکٹس کریں. رجب اور شعبان کی ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب عمران شیخ اتاری صاحب، اور آج آپ کی ٹیلی فون کالز لی جائیں گی تاکہ آپ ان سے فرمائش کریں آپ نے کون سی نعت سننی ہے، کیا میسج ان کو دینا ہے. لیکن پہلے ایک وقفہ ہمیں لینا ہوگا. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. جب میں پروگرام کے ابتدائیے میں رجب المرجب کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا تو
ظاہر ہے کہ میں بھول گیا تھا آپ کو یہ بتلانا کہ ایک اور خواجہ بھی ہیں خواجہ اویس قرنی کے بعد، اور وہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی۔ تو بہت معافی چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ کا نام سہون میں لینا بھول گیا تھا، کیونکہ جذبات ہو کر، جب آدمی جذباتی ہو کر گفتگو کرتا ہے تو میں جن ہستیوں کے نام لے رہا تھا، نام لیتے لیتے جب خواجہ کا تذکرہ ہوا تو پھر خواجہ اویس قرنی آ گئے یاد، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اویس قرنی کے راستے پہ ہی چلنے والے باقی خواجگان ہیں، اصل خواجہ تو اویس قرنی ہیں، ہم غلاموں کے خواجہ تو اویس قرنی ہیں، اس کے بعد خواجگان کا ایک سلسلہ ہے، چاہے وہ خواجہ شمس تبریز ہوں یا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی ہوں یا وہ خواجہ علی حجویری ہوں، یہ ہم سب کے خواجہ، ہمارے تو خواجہ ہیں، اب ہم تو خواجہ ہی کہیں گے۔ ظاہر ہے کہ بزرگان دین میں مرتبے کچھ اور ہیں، بزرگان دین کے مرتبے، ہر بزرگ کے لیے دوسرا بزرگ خواجہ نہیں ہے، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہر بزرگ خواجہ ہے۔ کیوں غلط تو نہیں کہا عمران بھائی؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو خواجہ غریب نواز ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور 6 رجب المرجب سے ان کے عرس کی تقریبات کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں جیسے جیسے موقع ملتا رہا اور ہماری ٹرانسمیشن جو کہ یقیناً خصوصی طور پر مختلف ایام میں ہوتی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اگر ممکن ہوا تو ایک ٹرانسمیشن اس سلسلے میں بھی کی جانی چاہیے۔ بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی پیارے محترم عمران شیخ اتاری صاحب، بہت خوبصورت انداز میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تشریف لائیے گا، اور یہ تشریف لائے ہیں۔ گزشتہ دنوں ان کے گھر میں ڈکیتی بھی پڑ گئی تھی، ڈاکو سب کچھ لوٹ کر لے گئے، تو دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ، چونکہ نعت خواں ہیں اور حمد گو ہیں، حمد خواں ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کو مالا مال کرے، اور جو جس تکلیف اور پریشانی میں گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ان کو نجات دلائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت کرم ہے اللہ ماشاءاللہ، اور بہت بہت مبارکباد اس قدر خوبصورت پروگرام کرنے پر۔ الحمدللہ۔ بس یہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل نیا لگتا ہے، جیسے آپ ہر پروگرام آپ کا نیا لگتا ہے۔ بس عمران بھائی ضروری تھا رجب کے بارے میں بتانا، اتنا پیارا مہینہ، اور اب تو یہ سیریز ہے مہینوں کی، رجب، شعبان، رمضان، کس کی تعریف کم کریں اور کس کی زیادہ کریں؟ حیثیت ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھا دی، نبی جو سکھا دے نا، جوامع الکلم ہے، جو سرکار سکھا دیں۔ سرکار جانتے تھے کہ، اور جانتے ہیں کہ نہ ہم رجب کی تعریف کر سکتے ہیں، نہ شعبان کی اور نہ رمضان کی، تو آپ نے ہمیں اتنی پیاری دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ بس یہ تمہارے لیے دعا کافی ہے۔ اور ایسا بھی میں نے سنا کہ یہ بیج بونے کا ہے، بیج تو اور بوئے جاتے شعبان فصل جی، رجب میں بیج بوئے جاتے ہیں، شعبان میں فصل لہلہاتی ہے، اور رمضان میں اسے کاٹا جاتا ہے۔ یہ تو ہے، یہ تو بیج بونے کا مہینہ ہے، عبادات کے بیج ابھی سے بو دیجئے تاکہ شعبان میں یہ لہلہانے لگے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، یاد دلائی مجھے بات، اور پھر رمضان میں ہم سب مل کر، عمران بھائی بھی ہوں گے انشاءاللہ رمضان میں، ہم سب مل کر کاٹیں گے فصل کو، یہ ہمارے سارے کیمرہ مین بھی ہوں گے جو سب کھڑے ہوئے ہیں، جو اس وقت اسٹوڈیو میں لوگ بیٹھے ہیں ایم سی آر میں، وہ بھی موجود ہوں گے بہت بے چینی سے انتظار ہے، انشاءاللہ، سب کو انتظار ہے انشاءاللہ رمضان ہوگا بھی انشاءاللہ، انشاءاللہ بہت اچھا اللہ نے چاہا تو۔ دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے۔ عمران بھائی آپ کا شو بہت اچھا ہے، میں دل سے تعریف کرنا چاہوں گی، اور میرے کسی بھی ٹی وی شو میں یہ فرسٹ کال ہے۔ بڑی مہربانی جی، بڑی آپ نے ماشاءاللہ رجب کو اتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ میں کال کے بغیر رہ نہیں سکی، اور دوسرا یہ آپ نے بھی نفل نماز کے بارے میں بتایا تھا جو جمعرات کی شب میں پڑھنی ہے، جی جی، تو اس کے مجھے نا سورت فاتحہ اور سورت اخلاص کی تعداد بتا دیں، اور جو اینڈ میں درود پاک بتایا ہے وہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص آپ نے 12 مرتبہ پڑھنی ہے، 12 مرتبہ، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ کوئی فرمائش تو نہیں کرنی عمران بھائی سے؟ ہاں جی عمران بھائی سے میں نے فرمائش کرنی ہے، انہوں نے نا رمضان ٹرانسمیشن میں نا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھے تھے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، خوبصورت پڑھے تھے، وہ ایک دفعہ پلیز۔ انہوں نے ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں بھی پڑھے تھے داتا دربار میں، اور سب کو رلا دیا تھا، کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو اشک بار نہ ہو۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. میری بہن فرمائیے. عامر بھائی بڑی پیاری نشریات اور رجب کے حوالے سے بہت پیاری باتیں ماشاءاللہ بتا رہے ہیں. اور رجب میں یہ بھی تو دیکھیں کہ کس چیز کا حکم ہوا اور کہاں ہوا، آسمانوں پر ہوا. جی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جی ہاں. ارے بھائی یہ تو ہم بھول ہی گئے. دیکھیں نا آپ، دیکھیں یہ ہوتا ہے جب ہم سب لوگ مل کر ایک فیملی کی طرح پروگرام دیکھتے اور کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کالر یاد بھی دلا دیتا ہے. بہت شکریہ میری بہن. نماز کا تحفہ بھی تو رجب میں ملا ہے. نماز. عامر بھائی ایک بہت جی بڑی ضروری بات آپ سے جی یہ کہنا چاہوں گی، سوری، کہ آپ جو یہ رمضان کی ٹرانسمیشن کا کہہ رہے ہیں، آپ نے میرے خیال میں کوئی بیگ پہ اپنے چیز لگائی ہوتی تھی مائک کے لیے. ہمارے بچے کہتے تھے یہ بیٹری سے چل رہے ہیں جو سوتے نہیں ہیں، یہ کھاتے جی بیٹری سے چلتا ہوں میں. آپ کو جیسے میں ایک بات صحیح، آپ کے بچوں نے بالکل صحیح کہا، ان سے کہیے گا بچوں تم نے بالکل صحیح پہچانا کہ بیٹری لگتی ہے میرے، اور وہ بیٹری میں مدینے سے لگوا کر آتا ہوں رمضان سے پہلے. تو وہ بیٹری میری مدینے سے لگ جاتی ہے اور پھر وہ چلتی رہتی ہے. رمضان کے بعد تھوڑی ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پھر اس کے جیسی سگنلز ویک ہوتے ہیں میں دوبارہ وہاں پہنچ جاتا ہوں، پھر میں چارج کرا. بہت انتظار ہے رمضان کا. اور عامر بھائی رمضان کا اس بار بھی آپ نے بہت اچھی نشید تیار کی ہوگی، انشاءاللہ سنیں گے. اور دوسرا یہ کہ رمضان کا جتنی مرضی گرمی ہو بچوں کو بھی انتظار ہے کہ رمضان آئے اور عامر بھائی کو ہم 24 آور راؤنڈ دا کلاک دیکھتے رہیں. کچھ گھنٹے تو بچے بھی سوتے ہیں ظاہر ہے، لیکن آپ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی. یہ نماز کا تحفہ یہ بھی بڑا زبردست، یہ ہم بھول گئے. یعنی کہ خوبصورت اس میں باتیں اس مہینے میں کس قدر ہمیں اللہ. اور وہ جو آخری آیات ملی تھیں، اللہ 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 سبحان اللہ، سورہ بقرہ کی جو ہے، واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ کیجئے. کیا پیش کریں گے پہلے؟ میرے مولا کرم پیش کریں. میرے مولا کرم. بسم اللہ. مولا سبحان اللہ. اس مولا پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا میرا مولا حاضر و ناظر ہے. میرا مولا ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. مولا ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہمارا مولا. سبحان اللہ. میرے مولا 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 سبحان اللہ. میرے مولا 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 سبحان اللہ. میرے مولا 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 کیا کہنے. میرے مولا 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 سبحان اللہ. میرے مولا کرم ہو کرم. آمین ثم آمین. میرے مولا کرم ہو کرم. آمین. میرے مولا کرم ہو کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مولا کرم ہو. کیا کہنے، کیا انداز ہے، کیا انداز ہے گڑگڑانے. تجھ سے فریاد کرتے ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہم. میرے مولا کرم ہو کرم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا مولا مولا. بے قصوں کو سہارا ملے اللہ اللہ. ڈوبتوں کو کنارہ ملے آمین. مولا بے قصوں کو سہارا ملے اور ڈوبتوں کو کنارہ ملے. سر سے طوفان پل میں ٹلے اللہ. جو تیرا ایک اشارہ ملے. کیا کہیں، کیا کہیں. تو جو کر دے مہربانی. اللہ اللہ. تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائیں ہر ایک غم. سبحان اللہ سبحان. مولا
میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 اور بھول بیٹھے اللہ تیرا کہا اللہ اللہ، کیا انداز ہے، کیا انداز ہے. تو نے قرآن میں جو لکھا اللہ آپ کے لہن کو اور حسین کرے. سبحان اللہ. آج ہے در بدر اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بکھرے لڑی جس طرح یا اللہ مولا یا اللہ. سبحان اللہ. مولا اللہ 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 در بدر اس طرح اللہ اللہ اللہ. کوئی بکھرے لڑی جس طرح ایک کر ہم کو بہرے آمین آمین. پھر پڑھ دیجئے. ایک کر آمین کو بہرے شاہ ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم ستم. میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 کیا کہنے. مولا مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے آپ کے. سبحان اللہ. اور عمران بھائی جب بھی آپ دھیمے انداز میں اپنا یہ رنگ دکھاتے ہیں نا، بس دل، آپ یقین کیجئے کہ ان میں خود بخود دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی ہے. آنکھوں کی تو بات چھوڑیے، دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی ہے. مجھے خود بھی مزہ آتا ہے کیونکہ دھیمے لہجے میں بہت واقعی مزہ آتا ہے. یہ اچھا، آپ کی ویسے محبت ہے، آپ نے مجھے بتایا کہ ایسے کرتے. نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. خود ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ دعا مانگنے کے سلیقوں اور طریقوں میں پست آواز کے ساتھ اور کبھی کبھی بلند آواز کے ساتھ، کبھی کبھی گڑ گڑا کر، کبھی کبھی آہستہ آہستہ، تو دعا کے سارے رنگ ہیں موجود. تو آپ نے وہ سب کیا. ایک دم آپ کی آواز میں بہت زیادہ جوار بھاٹا پیدا ہوا، کہیں پر آپ بہت زیادہ نیچے ہوئے، کہیں زیادہ اٹھے آپ. تو یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. میں انیلا بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے میری بہن، فرمائیے. اور فرمائیے میری بہن. عامر بھائی آپ کا پروگرام بہت بہت اچھا ہوتا ہے. جی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ میں ضرور دیکھتی ہوں. اگر نہیں دیکھ سکتی صبح 7 بجے نشر مقرر پہ طور پہ ضرور دیکھتی ہوں. ہاں. ایک بار میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی، رمضان سے فون کر رہی ہوں آپ کو. جی جی. کہ میں آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہوں. مطلب میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے نا آپ سے کہ میں کسی اور سے. اور پچھلی دفعہ بھی رمضان میں نے بہت کالنگ کی تھی لیکن مجھے کال نہیں آئی. اس دفعہ انشاءاللہ ضرور ٹرائی کروں گی. پیچھے سے آواز آئی ہے مجھے کہ ہمیں رمضان میں بلائیے گا، ان سے کہیے، ہے نا. ہاں جی ان سے کہیں نا عامر بھائی، میں کتنی دفعہ یقین کریں میرے بچے روتے ہیں. اس بار آپ یقین کیجئے کہ ہم نے ایک ایسا اہتمام ہم کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیے گا، آپ کو خوشی ہوگی. جو شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے شرکت کریں گے انشاءاللہ. روز گاڑی جاتی ہے آپ کی، میرا دل چاہتا ہے ہم لوگ بھی اس میں بیٹھ کے چلے جائیں. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. گاڑی تو روز جاتی ہے. اچھا وہ جیو کی آپ اس وین کی بات کریں جس میں تصویر لگی ہوئی ہے. اچھا کل بھی گئی ہے آپ کی عالم آن لائن. میں نے کہا دیکھیں ذرا جب ہم نے جانا ہوتا تو آتی نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا عمران بھائی سے کوئی فرمائش کریں گے آپ؟ جی ہاں، وہ مجھے یا طیبہ کی فرمائش کرنی تھی. یا طیبہ، واہ بالکل. مجھے بھی فرمائش کرنی تھی ان سے. مجھے بھی بلکہ ہم اب آپ نے کر دی ہے تو ہم اس فرمائش کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی تو فرمائش بھائی ہماری بھی پوری کر دیں، ہماری بہن کی بھی ہے. آپ جی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. یا طیبہ یا طیبہ یا داوی العیان
اشتقنا لك بالهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان سبحان الله اشتقنا لك بالهوى نادانا بالهوى نادانا لما سار المركب نساني سبحان الله ساروا الله بدمعي ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني سبحان الله يا طيبة يا تيم الولهانا يا تيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك بالهوى نادانا قلبي عاشق دھڑک اٹھا ایک دم تذکیرہ جب چھیڑا مدینے کا آنکھ سے اشک ہو گئے جاری جب چلا قافلہ مدینے کا قافلہ مدینے کا یا طیبہ یا طیبہ یا دوا العیان اشتقنا لك بالهوى نادانا کیا کہنے کیا کہنے بشراك المدينة بشراك بقدوم الهادي يا بشراك فهل لي مأوى في حماك أتملى فالنور سبانا نوركم سبانا سبحان الله يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك بالهوى نادانا سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نعت ہے اس کی زمین کے اصل مالک کون ہے؟ یعنی جس زمین میں یہ نعت کہی گئی ہے، جس بحر میں، ویسے تو اس پہ بڑے عربی شعراء نے کلام لکھا ہے، لیکن اس کے اصل مالک کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اصل میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے ساتھ سرکار کے، تو مدینہ منورہ میں مواخات کا رشتہ قائم کیا گیا تھا، اخوت کا رشتہ. ایک انصاری تھا، ایک مہاجر تھا، ان کو بھائی بنایا گیا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی بنے تھے، جو صحابی، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ مدینے سے باہر رہتے تھے. اللہ اللہ. یعنی قبا کے پاس. اب تو خیر قبا مدینے کا ہی حصہ ہے، تو اس وقت یہ مدینے سے تھوڑا دور تھا. تو آپ وہاں قیام پذیر ہو گئے. اب 3 دن غار میں، اس سے پہلے ہر وقت ساتھ، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب اپنے سرکار سے جدا ہوئے ہوں. اب ان کو جدائی شاق گزرنے لگی، بہت پریشان ہو گئے، مضطرب رہنے لگے کہ میں اتنی دور آنا جانا، میں تو ان کے پاس ہی، مجھے تو انہیں دیکھتے رہنے کی عادت ہے، مجھے تو انہیں تکتے رہنے کی عادت ہے، میں اپنے سرکار سے دور کیسے رہوں؟ تو پھر آپ نے یہ نعت لکھی تھی جو اب اس زمین پر بہت سارے شعراء نے لکھی ہے. اس کا اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر میں پڑھ کر سنا دوں جو اصل شعر تھا. یا طیبہ یا طیبہ یا نجم بسمانا عشق نالے والہوا نادانا
والہوا نادانا یا طیبہ یا طیبہ یا نجم بسمانا عشق نالے والہوا نادانا والہوا نادانا ربنا یا رب العباد حب لنا رحلة الإسعاد واقبل اللهم إنشادي واحفظ القلب يا مولانا ندعوك مولانا یا طیبہ یا طیبہ یا نجم بسمانا عشق نالے والہوا نادانا والہوا نادانا. کیا بات خوبصورت. تو یہ انہوں نے اس وقت کلام کہا تھا جس میں اپنی بے چینی کا، اپنے اضطراب کا اظہار تھا کہ میں کب جاؤں گا. وہ قافلے بھی جا رہے ہیں، جاتے رہتے ہیں سرکار کے پاس، پھر زمین پہ لکھی. سبحان اللہ. یہ بھی اسی کا بھی یہ بھی ترجمہ ہے کہ قافلہ مدینہ جا رہا تھا. تو یہ اردو میں ترجمہ ضرور کیا گیا، لیکن وہ جو بڑا خوبصورت کلام ہے عربی کا، وہ آپ جب پڑھیں گے تو اور اچھا لگے گا. میں آپ کو پورا کلام دوں گا. آپ تو ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز عطا فرمائی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم عامر بھائی. جی وعلیکم السلام بھیا. عامر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بھائی. عامر بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں لاہور انارکلی سے بات کر رہا ہوں. فرسٹ ٹائم میری کال ملی ہے. اچھا جی، ووٹ کس کو دیا؟ ووٹ عامر بھائی نون لیگ کو دیا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. چلیے فرمائیے. عامر بھائی پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، مہربانی. اور ہماری پوری فیملی، میرے دوست یار، ہم مل کے اکٹھے رمضان شریف میں بھی صبح سحری ٹائم سارے لوگ ہم دوست یار بیٹھ کے آپ کا پروگرام سنتے ہیں. ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. بڑی مہربانی. اور میں عمران بھائی سے ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں. ضرور کیجئے ضرور کیجئے. جی فرمائیے. نعت جو ہے نا وہ انہیں کہے کہ اے سبز گنبد والے. ہاں کیا کہنے ہیں، کیا کہنے بھائی. بڑی زبردست فرمائش کر دی بھائی. مجھے آپ یقین کیجئے یہ ابھی ذہن میں نہیں تھی کہ میں آپ سے یہ بات کروں گا، لیکن شکریہ میرے بھائی انارکلی والے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی جب لاہور آنا ہوا اور انارکلی میں اگر آپ مجھے کہیں مل گئے، بڑا زبردست بازار ہے، تو میں پکڑ لوں گا آپ کو وہاں پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے میری. سائمہ بول رہی ہوں ملتان سے. جی سائمہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. اور انکل مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے، بہت زیادہ. میری پوری فیملی آپ کو پسند کرتی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. مثبت سوچ رکھتے ہیں، اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم بہت پک کرتے ہیں اس کو. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی سوچ کو پازیٹیو اور مثبت رکھے، ہمیں یہی چاہیے. جی اچھا میں آپ سے پوچھوں گی. جی آپ بتائیں آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ میں نے ووٹ نہیں دیا. نہیں دیا؟ نہیں میں نے ووٹ نہیں دیا. میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا تھا. میں نے بالکل یہ غلطی نہیں کی، کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں ووٹ پہلے سے ڈل جاتا ہے، تو میں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا. بالکل میں نے نہیں دیا. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے بالکل ووٹ نہیں دیا. میں تھا ہی نہیں ووٹ والے دن یہاں پہ. میری بہن سسٹر جو میری بہن ہے وہ سلام دے رہی، پوری فیملی آپ کو سلام دے رہی. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا انکل میں نے آپ سے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. جی فرمائیے. آپ پہلے آپ کے جو نعت ہے مدینے کی مٹی سب سے نرالی وہ والی، اور جو انکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو نعت خواہ اتنے مجھے پسند ہے، سویٹ مدینہ سے نعت کی فرمائش ہے. سویٹ مدینہ یہ بڑے پیار سے پڑھتے ہیں. سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ ویری لولی. سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ سویٹ مدینہ ویری لولی. Connect your heart to lovely Medina. سبحان اللہ سبحان اللہ. Connect your heart to lovely Medina, because no city is like Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet
دیکھ لیا آپ نے، فرمائش پوری کر دی انہوں نے ماشاءاللہ. اب ہمارے پاس چند لمحات باقی بچے ہیں تو عمران بھائی پر ہی چھوڑتے ہیں تاکہ پروگرام جب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو عمران بھائی اپنے دل سے اپنی پسند سے جو کلام ہمیں سنانا چاہیے. بسم اللہ. یا محمد سبحان اللہ مجسم سبحان اللہ. یا محمد ادیب رائے پوری صاحب کا کلام، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. یا حبیبی یا مولا، ادیب رائے پوری صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، اللہ تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کس سے کوئی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی جی تیری کون کرے گا بڑائی، سیدنا تیری کون کرے گا بڑائی. یا رحمت کل خیر البشر، لا 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 کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، آقا جی تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے اللہ، اس نوری سفر میں گم رجب اللہ، ہے، اس نوری 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 نوری، اس نوری سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی. سبحان اللہ. محمد نور مجسم، سبحان اللہ. نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان، آقا تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہدا. ہم سب بھی کہتے ہیں یہ سب تیرے، ہاں ہم سب تیرے دیوانے، ہم سب تیرے دیوانے، ہم سب تیرے شہدا. سبحان اللہ مجسم، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماجمل کا تیری صورت، جیتے رہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا تیری صورت، ما اکمل کا حسن کا تیری سیرت، صلی اللہ ما حسن کا اب اکمل کا تیری سبحان اللہ. سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، کیا کہنے ہیں بھائی. ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدا. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ نور مجسم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی چاہتا تھا کہ آپ پڑھتے رہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ایسا بھی ہوگا ایک دن. ہمارا جی تو چاہے گا کہ ہم اس دنیا میں ان کے گیت گاتے رہیں، لیکن دامن عمر میں گنجائش نہیں رہے گی.
اللہ اللہ جی تو یہ بھی چاہے گا، کیونکہ یہیں یہ گیت گائیں گے، پھر وہاں مل کے گائیں گے، وہاں تو مل کے گائیں گے، قبر میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ما كنت تقول في هذا الرجل، اس وقت سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ this night I am going to record also in my new album انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور سعادتیں بخشے، توفیقات میں اضافہ فرمائے. اسی طرح آپ ان کے گیت گاتے رہیں، کیونکہ ہم انہی کا کھاتے ہیں تو انہی کا گائیں گے. ٹھیک ہے، جن کا کھاتے ہیں صدقہ گن ان کے گائیں. بے شک بے شک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.